دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہوتا ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہ تو بات صبر کرنا سیکھتا ہے، نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کو سب برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر کوئی آپ کے دل کا حال نہیں سمجھ پا رہا، تو کوئی بات نہیں اگر آپ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں پا رہے، کوئی بات نہیں اگر کوئی آپ سے بیزار ہے، اگر کوئی آپ سے ناخوش ہے۔ ان باتوں میں واقعی کوئی بات نہیں، مگر یہی باتیں انسان کو اندر سے کھوکھلا، بے بس اور شاید ایک حد تک ختم کر دیتی ہیں۔ کوئی بات نہیں میں ہی ہر بات ہے، کہیں کوئی ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں کسی کا سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، کہیں کوئی اپنی ہی نظروں سے گر جاتا ہے تو کہیں کسی کی کوئی پہچان نہیں رہتی، اور کوئی کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کوئی بات نہیں۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا اور واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقوی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتیں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھال لینے والا فرمان ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اپنی منزل صرف اللہ کو بنائیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے میں لذت ہے نا، اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنے کی لذت اس سے ہزاروں گنا بڑھ کر ہے۔ جیسے اپنی من پسند چیز پا لینے میں مزہ ہے نا، ویسے ہی اللہ کے لیے اس پسندیدہ چیز کو قربان کر دینا ہی اصل جیت ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائش بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ زبردستی ان پر مسلط ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک بات آپ بار بار دہرائیں گے، لوگوں پر انحصار کریں گے، خود کو ان کے سامنے ضرورت سے زیادہ جھکا دیں گے تو وہ ہمیں گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندوں کے یہاں عزت کم ہوتی ہے اور اللہ کے یہاں بڑھتی ہے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے، عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑواتا ہے
جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، بہت جلدی مان جاتا ہے، دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یہ نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیا۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخی یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر رہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا، بس ایک عجیب سی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، من پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہیں۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس فانی دنیا کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نہ پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پر آنے سے پہلے اللہ کن کر دیتا ہے، جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا انہیں پھر کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نہ کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہو تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے، دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔
فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔